اشرف آصف جلالی جو ہے وہ تو ہمارے ایک مدرسہ کے پہلی دوسری کلاس کے طالب علم کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کی تو بہت بڑی ماشاءاللہ شخصیت ہے، اتنا ہی زیادہ ذوق ہے، شوق ہے مناظرے کا۔ تو عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی چیلنج بھی کیا، ان کے ساتھ کیوں نہیں مناظرے کے لیے آتا؟ کیوں نہیں ان کے سامنے آتا؟ اہل حدیث کا جو بچہ بھی ہے نا، الحمدللہ بریلوی مکتبہ فکر کا ایک بڑا عالم بھی اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس بات ہی ایک ہوتی ہے کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے قرآن سے پیش کرو یا حدیث سے پیش کرو۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ بخیر والعافیہ۔ ناظرین، آج ہم استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد افتخار علی زاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ سوال لے کر آئے ہیں، ہم پوچھنے والے ہیں، وہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی۔ استاد محترم، سوشل میڈیا آج کل ہر بندہ یوز کر رہا ہے، تو سوشل میڈیا پر دیکھنے میں آیا ہے ایک گجرانوالے کے عالم دین ہے، بریلوی مکتب کے عالم دین ہے مولانا اشرف جلالی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے کچھ نازیبا الفاظ ڈاکٹر صاحب کے لیے استعمال کیے ہیں، اور کچھ تو الفاظ یوں بیان کیے ہیں کہ میں مناظرے کے لیے چیلنج کرتا ہوں، اور گائے بگائے کافی سارے کلپ میں نے دیکھے، ٹک ٹاک میں بھی، فیس بک میں بھی، یوٹیوب کی شارٹ ویڈیوز میں بھی، جو کافی سارے علماء نے جنہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند سمجھا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی آپ پیغام دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان میں تشریف لائیں، جی بالکل، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ بالکل، اللہ تعالیٰ ان کا آنا ہمارے ملک میں خیر کا باعث بنا دے، آمین، اور اللہ رب العزت ان کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین آمین۔ دیکھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں ان کی شخصیت ایک بڑی اہم شخصیت ہے، بالکل، اور تقابل ادیان کے حوالہ سے وہ ماہر ہیں، ان کے پاس ایک بہت بڑا نالج ہے، جی جی، اس حوالے سے وہ ماشاءاللہ معروف بھی ہیں، جی جی، اور جو ہے ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے انہوں نے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے۔ 16 لاکھ کا میں نے ایک پوسٹ دیکھی تھی، دیکھیں ماشاءاللہ، اصل میں یہ بعض 11 لاکھ کہتے ہیں، بعض 16 لاکھ، بعض کئی، وہ میں نے ہندسہ اس لیے نہیں بولا جی جی کہ وہ کوئی ہاں ٹھیک ہے، بالکل، لیکن لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے مسلمان کیے ہیں لوگ، اللہ، اور پھر ایسے ہی نہیں کیے، انہوں نے دلائل دیے ہیں اور ان کے ساتھ بحثیں ہوئی ہیں، کوئسچن ہوئے ہیں، سوالات میں ان کی ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر، آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں جی جی، ان کی ویڈیو، اور لوگ جو ہے نا مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کتنی دیر سوال کرتے رہتے تھے، بالکل، اور پھر لاسٹ میں جب ان کو پتہ چلتا کہ ڈاکٹر صاحب جو دلائل دے رہے ہیں وہ بالکل درست ہیں اور حق پر مبنی ہے، کلمہ پڑھتے اور مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تقابل ادیان کے حوالے سے ماشاءاللہ زبردست قسم کے وہ ماہر ہیں، بے شک، اس طرح کا جو ماہر ہے نا وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ بڑے علماء ہیں، تقابل ادیان پر بھی نالج رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، لیکن جس لیول پر وہ ہیں اس لیول پر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، بالکل، ٹھیک ہے نا۔ تو رہی بات جو آپ نے کی ہے جناب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے حوالہ سے، تو انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا ہے، تو اس بیچارے نے کیا مناظرہ کرنا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ؟ ہم کہتے ہیں کہ ان کے شہر میں، ان کے اپنے گھر شہر گجرانوالہ میں جو ہے نا ہمارے مناظر ہیں محترم مولانا عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی، تو انہوں نے ان کے چیلنج کو قبول بھی کیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، بات کی ہے، بالکل، کہ جی ہم جو ہے نا جہاں چاہتے ہیں، جہاں کہتے ہو ہم آ جاتے ہیں،
ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وہ تو ہمارے ایسے مہمان آئے ہیں اور ہم ان کو مناظرے کے لیے لے ہیں، یہ تو ایک مناسب بھی نہیں اور جچتی بھی نہیں بات، بالکل ٹھیک ہے نا. تو ویسے بھی وہ حکومتی لیول پر شاہی مہمان ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو صرف ایک اپنی دکانداری بڑھانے کے لیے، اپنا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو چمکانے کے لیے اس طرح کے جو ہے نا وہ چیلنجز کرتے ہیں. وگرنہ اشتر وہ تو ہمارے ایک مدرسہ کے پہلی دوسری کلاس کے طالب علم کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب کی تو بہت بڑی ماشاءاللہ شخصیت ہے مناظرے کا. تو عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی چیلنج بھی کیا، ان کے ساتھ کیوں نہیں مناظرے کے لیے آتا، کیوں نہیں ان کے سامنے آتا مناظرہ کر لو. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ صرف اپنے آپ کو چمکانے کا ایک رنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کبھی جناب کہتے ہیں کہ ساجد میر صاحب کے ساتھ میں نے مناظرہ کرنا ہے، کبھی کہتے ہیں امام کعبہ کے ساتھ میں نے مناظرہ کرنا ہے، کبھی کہتے ہیں حافظ سعید صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے. تو جو ہے نا جو مناظرے کا جو فن ہوتا ہے نا، جو ماہر ہوتا ہے فن کا، اس کے ساتھ ہی آدمی گفتگو کرتا مناسب لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے کم یا اس سے اوپر جو ہے یا جو اس فن کے ماہر نہیں ان کے ساتھ مناظرے کا یا ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا جو ہے نا وہ بنتا ہی نہیں ہے، جچتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک آدمی مدرسے کا پڑھا ہے تو وہ کسی فزکس کے ماہر کے ساتھ گفتگو کرے گا تو اس کو کیا یا کسی بیولوجی یا ریاضی کے ماہر کے ساتھ وہ گفتگو کرنا چاہے اس عنوان پر، تو یہ بنتی نہیں ہے بات. ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو وہ عمر صدیق صاحب ان کے پاس کوئی میلوں کا فاصلہ بھی نہیں. جی بالکل قریب ہی ہیں ان کے پاس، ایک شہر کے ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، ان کو اپنے پاس بلا لیں. ٹھیک ہے. انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہم جو ہے نا بغیر سیکورٹی کے آئیں گے، بغیر اپنی ٹیم کے آئیں گے، تو ان کے ساتھ مناظرہ کر لیں اگر مناظرہ ہی کرنا ہے تو. ٹھیک ہے نا. تو باقی رہی بات الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بچہ بھی ہے نا الحمدللہ بریلوی مکتبہ فکر کا ایک بڑا عالم بھی اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس بات ہی ایک ہوتی ہے کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے قرآن سے پیش کرو یا حدیث سے پیش کرو، اللہ اور اس کے رسول سے ثابت کرو. ٹھیک ہے نا. تو ان کے پاس ان کا دین جو ہے، ان کا جو مذہب ہے، یہ بریلویت ہے، وہ تو قیاس پر اور فقہ پر مبنی ساری باتیں ہیں ان کی. قرآن اور حدیث تو خالصتاً اگر ہے تو مسلک اہل حدیث کے پاس ہے الحمدللہ.